بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کی معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، جن لوگوں کا توکل خدا پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت یعقوب بن محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دو یہودی راہبوں کا ہے کہ یہودی راہب کس طرح اللہ کے توکل پر سفر پر نکلتے ہیں اور ان کی ملاقات یعقوب بن محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے ہوتی ہے، تو وہ کیسے زمین پر گڑھا کھودتے ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے کھانا بھی عطا کرتا ہے۔ تو کیسے وہ کھانا کھاتے ہیں اور جمعے کے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں وہ بیت المقدس جا پہنچتے ہیں، اور دونوں یہودی راہب کس طرح فوت ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت یعقوب بن محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں اپنے شہر سے سیاحت کے ارادے سے نکلا اور بیت المقدس جا پہنچا اور بنی اسرائیل کے ایک غار میں بہت دنوں تک عبادت میں مشغول رہا۔ اس عرصے میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اسی حالت میں نے دو راہبوں کو سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے بال پریشان اور گرد آلود تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ ان راہبوں نے کہا ہم اللہ کے ملک میں ہیں اور اس کے سامنے ہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا یہ دونوں راہب باوجود غیر مسلم ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تو مسلمان ہوتے ہوئے توکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ ہم تینوں چلے۔ جب شام ہوئی وہ دونوں راہب اپنے معبود کی عبادت کرنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیمم کیا۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے۔ جب اپنی نماز پڑھ چکے تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی اور موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف پانی وہاں سے نکلا۔ میں حیران ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ ان کے دائیں جانب کھانا تیار رکھا ہوا ہے۔ اس سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تجھے کیا ہوا ہے جو تو حیران ہے؟ آگے بڑھو اور اسے کھاؤ۔ جو حلال روزی ہے یہ ٹھنڈا پانی پی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ میں آگے بڑھا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ صبح ہوئی تو ہم تینوں سفر کے لیے تیار ہوئے اور شام تک چلتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک راہب نے ہم سے ذرا دور جا کے نماز پڑھی اور چپکے سے دعا کی اور پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسا ہی نکل آیا جیسے کل اس کے ساتھی نے کھودا تھا۔ اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا آگے بڑھ کر کچھ کھاؤ پیو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ چنانچہ ہم نے کھا پی کے نماز کے واسطے وضو کیا۔ بعد ازاں دیکھا تو پانی زمین سے اس طرح چلا گیا تھا جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ جب تیسری شب آئی تو انہوں نے کہا اے محمدی، یہ رات تیری ہے، آج تیری باری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے ان کے اس سوال سے بہت شرم آئی اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے مولا، میرے مالک، تو جانتا ہے میرے گناہ بہت ہیں جس کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ اور مرتبہ کچھ بھی نہیں، نہ میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا آگے بڑھو اور کھانا کھاؤ۔
چنانچہ وہ آگے بڑھے، ہم تینوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اسی حالت میں جب میری دوسری باری آئی تو میں نے پہلے ہی کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشمہ جاری ہوا اور کھانا بھی مہیا ہوا۔ جب تیسری باری آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی تو پھر مجھے 2 آدمیوں کا کھانا ملا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اے محمدی، یہ حادثہ کیوں ہوا ہے؟ تم اپنے کھانے اور پانی میں کمی نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اس کے حکم اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو، کبھی راحت، کبھی سختی ہو، کبھی آرام، تاکہ ہمارے صبر کی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اے محمدی، تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب ہے، تمہارا دین اچھا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ ان دونوں راہبوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، دین اسلام حق ہے، اس کے سوا سب باطل ہے۔ میں نے ان سے کہا، اے بھائیو، کیا تم کسی شہر میں چلو تاکہ جمعہ کا اجتماع میں شریک ہو، کیونکہ جمعہ حج مساکین ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ اچھی رائے ہے اور اچھا فعل ہے۔ جب ہم اس ارادے سے چلے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی۔ اندھیری رات تھی، غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ تک ہم اس میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ہمارا رزق ایسی جگہ سے ہمیں ملتا تھا جس کا ہمیں گمان بھی نہ تھا، حتیٰ کہ میرے دونوں ساتھی رحلت فرما گئے۔